بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا میں دو خون ایسے ہیں جنہیں آسمان کی جانب پھینکا گیا مگر اس کا ایک قطرہ بھی زمین پر واپس نہ آیا۔ پہلا خون آئین رسول علی اکبر علیہ السلام کا تھا جب مظلوم کربلا آپ کے پارا پارا جسم پر پہنچے اور گریہ کیا، پھر آپ کا خون چلو میں بھر کر آسمان کی جانب پھینکا جس کا ایک قطرہ بھی زمین پر واپس نہ آیا۔ اس روایت کو کامل الزاریات اور مکرم نے اپنی کتاب مقطعۃ المکروم میں نقل کیا ہے، جبکہ دیگر معتبر کتب مقاطع الحروف اور ابی مخنف نے بھی اس روایت کو انہی الفاظ میں درج کیا ہے۔ دوسرا خون خود مظلوم کربلا کا تھا جب آپ کی پیشانی اقدس تیر سے زخمی ہوئی اور خون کا فوارہ سا چھوٹا، پس آپ نے اپنا بے گناہ خون آسمان کی جانب پھینک کر کہا، اے اللہ تو گواہ رہنا، یہ تیرے نبی کے فرزند کو قتل کر رہے ہیں۔ عزیزو، غور کرنا چاہیے کہ آخر یہ دونوں خون زمین پر کیوں واپس نہ آئے۔ اس کی توجیہات متعدد ممکن ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، کیونکہ امام حسین علیہ السلام معتبر روایات و زاریات کے مضامین کی روشنی میں سار اللہ یعنی کشتہ الراہ خدا ہیں، لہٰذا ان کا خون محفوظ کر کے یہ پیغام دیا گیا کہ اس خون کا منتقم خود اللہ ہے اور وہی اس خون کا وارث اور والی ہے۔ نمبر 2، چونکہ یہ خون امام علیہ السلام کے فرق اقدس سے جاری ہوا تھا، جی ہاں وہی پیشانی جس سے اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کی، جس کا بوسہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیا کرتے تھے، لہٰذا اس خون مقدس کو آسمانوں میں محفوظ کر کے بتلا دیا گیا کہ اللہ کو خون حسین و علی بن حسین علیہ السلام اس قدر عزیز ہے کہ اسے اپنے عزیز رازوں کے ہمراہ محفوظ کر دیا گیا۔ نمبر 3، یوں تو کربلا کے سارے شہداء ہی عظیم و بلند تھے، مگر امام حسین علیہ السلام خمس آل ابا تھے، پنجتن پاک کی آخری نشانی تھی، اور ان کے فرزند علی اکبر علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل عکس تھے، لہٰذا احتراماً اس خون کو آسمان کی جانب اٹھا لیا گیا اور بتایا گیا کہ حسین علیہ السلام اور ان کے فرزند علی بن حسین اہل آسمان میں اس قدر محبوب ہیں کہ ان کا خون قدس نوری مقام پر رکھ دیا گیا۔ نمبر 4، جیسا کہ زیارات میں بھی ملتا ہے کہ خون آسمان کی جانب پھینکنے کے بعد اسے جنت الفردوس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خون حسین علیہ السلام کے ذریعے شہادت عظمیٰ کی خبر دی گئی۔ بس اس معصوم نوری خون کے وہاں پہنچتے ہی صفا نوا اور ملائکہ میں کہرم مچ گیا۔ آپ کی ماں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور بابا علی مرتضیٰ علیہ السلام اور بھائی حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو تعزیت دینے ملائکہ صف در صف پہنچے اور سب نے مظلوم اور ان کے رفقا پر شدید گریہ کیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں، میں نے خواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ دن کا وقت تھا، آپ کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر تھکاوٹ ہے اور گرد آلود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شیشی ہے جو خون سے بھری ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ خون ہے حسین کا اور اصحاب حسین کا۔ علامہ البانی نے اپنی کتاب صحیح جامع الصغیر میں لکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے خبر دی کہ میری امت میرے بیٹے یعنی حسین علیہ السلام کو قتل کرے گی اور میرے لیے حسین علیہ السلام کی مقتل گاہ سے سرخ مٹی لائے۔ کتب میں ایسی ہی روایات ان الفاظ میں درج ہوئی ہے،
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سلمہ کے حجرے میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے سلمہ سے فرمایا کسی کو میرے حجرے میں نہ آنے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے میں آرام فرما رہے تھے۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے۔ میں انہیں روک نہ سکی، وہ نانا کے حجرے میں چلے گئے۔ میں بھی آہستہ آہستہ پیچھے چلی گئی۔ میں نے دیکھا امام حسین علیہ السلام رسول خدا کے سینے پر بیٹھے ہیں اور آپ گریہ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں کوئی چیز بھی ہے۔ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے سلمہ، مجھے ابھی جبرائیل نے اطلاع دی کہ میرا یہ بیٹا حسین قتل کر دیا جائے گا۔ پھر پیغمبر اسلام کے ہاتھ میں تربت تھی جو انہوں نے مجھے دے دی اور فرمایا اسے سنبھال کے رکھنا اور دیکھتی رہنا، جب یہ خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا حسین کو قتل کر دیا گیا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، خدا سے دعا کریں کہ وہ حسین کو اس مصیبت سے محفوظ رکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے خدا سے التجا کی، مگر میرے اوپر وحی نازل ہوئی اور بتلایا کہ خدا کے ہاں حسین کا ایسا مقام ہے کہ کوئی دوسرا اس تک نہیں پہنچ سکتا، اور وہ اپنے پیروکاروں کی شفاعت فرمائیں گے، اور مہدی آل محمد ان کے فرزندوں میں سے ہوگا، اور خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو حسین سے محبت کرنے والے اور حسین کے شیعہ ہوں گے۔ خدا کی قسم ان کے پیروکار قیامت کے دن کامیاب ہوں گے۔ تو معلوم ہوا یہ غم فرقہ واریت سے ماورا ہے، اور ہر صحیح مسلم کو یہ غم منانا چاہیے۔ بعض لوگ نئے اسلامی مہینے کی مبارکباد دیتے ہیں، تو جب ان کے رسول خود غمناک ہوں اور وہ بھی امام حسین کی شہادت سے پہلے، تو پھر اس نبی کے کلمہ گو اس غمناک مہینے کی مبارکباد کیسے دے سکتے ہیں؟ شیعہ سنی دونوں کی کتب میں امام حسین علیہ السلام کے مصائب موجود ہیں، کوئی بھی اس سے انکاری نہیں۔ اگر سب مسلمان یکجا ہو کر امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیتے تو یقیناً وہ اس طرح شہید نہ ہوتے اور نہ اہل بیت پر اس قدر مظالم ڈھائے جاتے، لیکن تفرقہ بازی سے لوگوں میں اتنی نفرت بھر دی گئی کہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے والے چند ہی لوگ تھے۔ لہٰذا نفرتوں کے بجائے علم کے حصول کو یقینی بنا کر پیار اور محبت کو امت مسلمہ میں بانٹنا چاہیے، تاکہ صحیح معنوں میں امام حسین علیہ السلام سے محبت کا تقاضا پورا ہو سکے، اور تمام امت مسلمہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر سوگوار ہوں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر تعزیت پیش کریں۔ ناظرین، اگر آج کی میری تحریر آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔